نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب زدنی علما آمین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم دیکھیں گے آیت نمبر 35۔ وقلنا یا آدم، اور ہم نے کہا آدم تم اپنی بیوی کے ساتھ جنت میں رہو سو اور جہاں سے چاہو با فراغت کھاؤ پیو، لیکن اس درخت کے پاس نہ جانا ورنہ ظالم ہو جاؤ گے۔ لیکن شیطان نے دونوں کو ڈگمگا دیا اور جنت سے نکلوا دیا۔ ہم نے کہہ دیا اتر جاؤ، تم آپس میں ایک دوسرے کے دشمن ہو اور ایک وقت مقررہ تک تمہیں زمین میں ٹھہرنا اور اس سے فائدہ اٹھانا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی دوسری فضیلت کا یہاں پہ بیان کیا جا رہا ہے۔ ایک فضیلت کیا تھی کہ فرشتوں کو حکم دیا گیا کہ ان کو سجدہ کریں، اور دوسری فضیلت یہ تھی کہ ان کو جنت میں بسا دیا گیا اور با فراغت یعنی فراغت کے ساتھ ہر طرف کھاؤ پیو، کوئی کام نہیں ہے، بس ہر طرف کھاؤ پیو، ہر پھل کھانے کی اجازت دے دی گئی، بس ایک درخت سے منع کر دیا گیا۔ اور اصل میں اس درخت سے کیوں منع کیا گیا؟ صرف اور صرف اللہ کا امتحان لینا مقصود تھا کہ اللہ تعالیٰ چاہتے تھے کہ میں دیکھوں کہ یہ میرا بندہ فرمانبردار ہے یا نہیں۔ اور یاد رکھیں آدم اور حوا علیہ السلام کو جس جنت میں داخل کیا گیا تھا وہ جنت وہی ہے جس میں قیامت کے بعد پھر اولاد آدم داخل ہوگی۔ ظاہری طور پر تو اس آیت سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کے جنت میں جانے سے پہلے حوا پیدا ہو گئیں اور پھر دونوں کو جنت میں رہنے کا حکم ہوا، لیکن حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ اور صحابہ کی ایک جماعت کا قول ہے کہ پہلے حضرت آدم علیہ السلام کو اکیلے جنت میں رہنے کا حکم ہوا۔ حضرت آدم علیہ السلام جنت میں رہتے تھے مگر تنہائی کے سبب سے اکثر گھبرا جاتے تھے۔ ایک دن حضرت آدم علیہ السلام جب سو رہے تھے تو ان کی نیند کی حالت میں اللہ تعالیٰ نے سیدنا حوا علیہ السلام کو حضرت آدم علیہ السلام کی بائیں پسلی سے پیدا کیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری کی حدیث ہے 3331، عورتوں کے بارے میں میری وصیت ہمیشہ یاد رکھنا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عورتوں کے بارے میں میری وصیت ہمیشہ یاد رکھنا، کیونکہ عورت پسلی سے پیدا کی گئی ہے، پسلی میں بھی سب سے ٹیڑھا حصہ اوپر کا ہوتا ہے، اگر کوئی شخص اسے بالکل سیدھا کرنے کی کوشش کرے تو انجام کیا ہوگا؟ ٹوٹ جائے گی، اور اگر اس کو یوں ہی چھوڑ دیا جائے گا تو ہمیشہ ٹیڑھی رہے گی۔ بس عورتوں کے معاملے میں میری وصیت مانو اور عورتوں سے اچھا سلوک کرو۔ حضرت آدم علیہ السلام کو جب فرشتوں کے سامنے پیش کیا گیا اور انہوں نے سارے نام بتا دیے تو پھر فرشتوں پر آدم علیہ السلام کی تخلیق کی حقیقت واضح ہو گئی اور اللہ تعالیٰ نے ان کو جنت میں بسا دیا اور ان کو کہا کہ جہاں سے چاہو کھاؤ پیو مگر اس درخت کے پاس نہ جانا۔ اصل میں یہ خاص درخت تھا، اس کے پاس جانے سے اس لیے منع کیا گیا کہ اس کے طریقے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے ان کی آزمائش کرنی تھی کہ اگر تم اس کے پاس گئے تو ظالموں میں شمار ہو جاؤ گے۔ سورۃ طٰہٰ میں آتا ہے رب العزت نے فرمایا، ان اللہ کا اللہ تجوع فیہا ولا تعرا وانک لا تظمأ فیہا ولا تضحیٰ، یقیناً تمہارے لیے یہ ہے کہ اس میں نہ تم بھوکے رہو گے نہ ننگے رہو گے، یقیناً اس میں نہ تم پیاسے رہو گے اور نہ تمہیں دھوپ رہے گی۔ جس درخت کے پاس جانے سے اللہ تعالیٰ نے ان کو منع فرمایا، قرآن و حدیث سے اس کی کوئی وضاحت نہیں ملتی اور نہ ہی ہمیں اس کے بارے میں زیادہ معلوم کرنے کی ضرورت ہے۔ ابلیس نے ان کے دلوں میں وسوسے ڈالے اور اس پھل کی خوبیاں ان کے سامنے مزین کی اور کہا کہ جیسے ہم ہوتے ہیں نا کہ ناولیں بتاتے ہیں دنیا میں یہ پھل بہت خوبصورت ہے، اس کے کھائیں گے یہ فائدہ ہوگا یہ فائدہ ہوگا، بعض کو مزین کر دیتے ہیں۔ اسی طرح شیطان نے بھی ان کے سامنے اس پھل کے بارے میں بڑھا چڑھا کے بیان کیا اور ان پر اتنی ترغیب دلائی کہ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام سے خطا ہو گئی۔ ابلیس نے دونوں کو پھسلانے کے لیے قسمیں بھی کھائیں۔ رب العزت نے فرمایا سورۃ الاعراف آیت نمبر 21،
اور اس نے دونوں کے سامنے قسمیں کھائیں، بلا شبہ میں تم دونوں کے لیے یقیناً خیر خواہ میں سے ہوں۔ اب یہاں پہ دیکھیں آیا فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ تو ظلم سے کیا مراد ہے؟ ظلم سے مراد ہے کسی حقدار کا اس کا حق ادا نہ کرنا۔ اللہ تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی کرنے والے بھی اسی طرح ظالم ہیں۔ نمبر 1 کہ اللہ تعالیٰ کا حق یہ ہے کہ اس کی فرما برداری کی جائے، اگر نافرمانی کی جائے گی تو اس کا مطلب ہے کہ گویا اللہ تعالیٰ کو اس کا حق نہ دیا۔ نمبر 2 تمام اشیاء اور نعمتوں کا حق یہ ہے کہ ان کو اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کے لیے لگایا جائے، اگر ایسا نہیں کریں گے تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ کی نافرمانی کر کے ان کا حق ادا نہ کیا۔ اور نمبر 3 انسان کے اوپر اس کی اپنی ذات کا بھی حق ہے، اور ذات کا حق کیا ہے کہ اس کو تباہی سے بچایا جائے، یعنی نافرمانی، اللہ کی نافرمانی کر کے گویا آپ اپنی ذات پہ بھی ظلم کرتے ہو اور اس کو بھی جہنم میں سزا کا مستحق ٹھہراتے ہو۔ فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا، تو شیطان نے ان دونوں کو اس سے پھسلا دیا، چنانچہ اس نے ان دونوں کو اس جگہ سے نکلوا دیا۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ امام راغب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ بغیر قصد ان کا کوئی ارادہ نہیں تھا، کوئی انہوں نے قصد نہیں کیا تھا، صرف شیطان نے ان کو بہکایا اور جس کی وجہ سے، اور بالکل سامنے جا کے بہکایا، یہ نہ ہوا کہ پیچھے جا کے، سامنے جا کے بہکایا اور وہ شیطان کے وسوسوں میں بہکاوے میں آ گئے۔ بعضکم لبعض عدو، تم ایک دوسرے کے دشمن ہو، یعنی یاد رکھیں ابلیس اور اس کی اولاد آدم علیہ السلام اور اس کی اولاد کی دشمن ہے۔ اور یہ دیکھیں دشمنی تو ہے کہ جب انہوں نے یہ پھل کھا لیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو جنت سے جانے کا حکم دے دیا اور ان کو دکھوں، تکلیفوں اور سخت مشقت اٹھانے کے لیے زمین پر اتار دیا گیا۔ یاد رکھیں پیاری بہنوں، دشمن اپنے دشمن کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتا رہتا ہے اور اس کو ہر بھلائی سے محروم کرنے کے لیے اس کے پیچھے پڑا رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بنی آدم کو شیطان کی دشمنی سے ڈرایا ہے۔ سورہ فاتر آیت نمبر 6، یقیناً شیطان تمہارا دشمن ہے تو تم دشمن بنا لو اس کو، یقیناً وہ اپنے گروہ کو اس لیے بلاتا ہے تاکہ وہ بھڑکتی ہوئی آگ والوں میں سے ہو جائے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ شیطان جو ہے اس نے تو جہنم میں جانا ہی جانا ہے، تو وہ چاہتا ہے کہ میں اکیلا نہ جاؤں، بھڑکتی ہوئی آگ میں میرے ساتھی جمع ہو کے جائے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ایک دوسری جگہ پہ سورۃ الکہف آیت نمبر 50 میں فرمایا، اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا آدم کو سجدہ کرو تو انہوں نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے نہ کیا، وہ جنوں میں سے تھا، چنانچہ اس نے اپنے رب کے حکم کی نافرمانی کی۔ تو کیا تم میری بجائے اس کو اور اس کی اولاد کو دوست بناتے ہو، حالانکہ وہ دشمن ہے، ظالموں کے لیے بہت برا بدلہ ہے۔ دیکھیں پیاری بہنوں، بار بار اللہ تعالیٰ کہہ رہے شیطان کے وار سے ڈٹ جاؤ، شیطان کے وار سے سنبھل جاؤ، اس کے بہکاوے میں نہ آؤ، لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم لوگ تو ہر وقت شیطان کو اپنے اوپر سوار رکھتے ہیں۔ شیطان کہتا ہے ٹی وی دیکھ لو تو ہم ٹی وی دیکھ لیتے ہیں، شیطان کہتا ہے گانا سن لو تو ہم گانا سن لیتے ہیں، شیطان کہتا ہے نماز ابھی نہ پڑھو بعد میں پڑھنا تو ہم نماز پڑھنے لگ جاتے ہیں، شیطان کہتا ہے نماز کو لیٹ کر کے پڑھو تو ہم لیٹ کر کے پڑھ لیتے ہیں، شیطان کہتا ہے نماز کو ابھی کیا پڑھنی ہے، ابھی نمازیں پڑھ کے کیا کرنا ہے، بڑھاپے میں پڑھنا، یہ تو جوانی مستانی ہے، مزے کھا لو، عیش اڑا لو، ہم شیطان کی باتوں میں آ جاتے ہیں۔ حالانکہ قرآن میں بارہا مقامات پر اللہ تعالیٰ نے کہا ہے شیطان کی بات نہ سنو۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کسی کے پاس شیطان آتا ہے اور تمہارے دل میں پہلے تو یہ سوال پیدا کرتا ہے کہ فلاں چیز کس نے پیدا کی، فلاں چیز کس نے پیدا کی، اور یہ سوال کرتے کرتے آخر میں وہ یہاں تک بات پہنچاتا ہے خود تمہاری رب کو کس نے پیدا کیا، نعوذ باللہ۔ جب کسی کو ایسا وسوسہ آئے تو اسے چاہیے کہ اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگے اور شیطانی خیال کو چھوڑ دے۔ یہ بخاری کی حدیث ہے 3276۔ پیاری بہنوں یاد رکھیں شیطان کا سب سے پہلا جو حربہ ہے نا وہ ہے وسوسہ ڈالنا، شک ڈالنا۔ کبھی بھی اپنے دلوں میں، اپنے دماغوں میں اللہ تعالیٰ کے بارے میں شک نہ آنے دیں۔
حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کی ازواج مطہرات میں سے ایک زوجہ حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ بھی تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی گزرا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بلایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے فلاں، یہ میری فلاں بیوی ہے۔ اس نے عرض کی اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں کون ہوتا ہوں کہ میں ایسا گمان کروں، اور نہ ہی میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایسا گمان کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شیطان انسان کی رگوں میں خون کی طرح دوڑتا ہے۔ مسلم آیت نمبر 5678۔